Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory in Practice. Today is the 26th lecture. آج کے لیکچر میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی پہلے شروع کی تھی. وہ آئیڈیا تھا، ٹاپک تھا انٹرنیشنل لاء کا. اب انٹرنیشنل لاء میں ہم نے خاصی تفصیل میں اس کا معائنہ کرنا شروع کیا تھا، جائزہ لینا شروع کیا تھا. ہم نے اس کی ہسٹری کو دیکھا، ہم نے اس کی ایولیوشن کو دیکھا، ہم نے تھوڑی بہت جو آج کل کی سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ مختلف قسم کے انٹرنیشنل لاز کو جو ڈیفائن کرتے ہیں، ان سے ڈیل کرتے ہیں، اس کی نوعیت کو دیکھا تھا. اب ہم ایسی ہی باتوں کو آگے لے کر آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو بات ہم کر رہے تھے ریلیونس آف انٹرنیشنل لاء کی، کہ کیوں ضروری ہے جی انٹرنیشنل لاء. اسی کو ہم آج کیری فارورڈ کریں گے اینڈ وی ول ٹرائی اینڈ سی بیسکلی many of these current issues that international law can deal with and how it can do so. So پہلے یہ کرنے سے پہلے ذرا ہم ایک اور اینگل لیں گے ہم انٹرنیشنل لاء کے اوپر، ایک اور نظریے سے، ایک اور پرسپیکٹو سے ہم انٹرنیشنل لاء کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. لاء آف پاور، کوآرڈینیشن اینڈ ریسپراسٹی. لاز of power regulate master-slave relations. Those of coordination regulate relations among members of the same group, whereas laws of reciprocity refer to intermediary interaction implying mutual benefit. اب آپ اگر بین الاقوامی سطح پر لاء کو دیکھیں، اس کو ایک اور قسم سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بات کی تھی پرائیویٹ اینڈ پبلک اسفیئر کی، ہم نے بات کی تھی ٹیریٹوریل کنسرنز کی، ہم نے بات کی تھی جو ڈیلی روٹین میں جو کنسرنز آتی ہیں پروسیجرل سطح پر، ان کے ساتھ انٹرنیشنل لاء جو ہے ڈیل کرتا ہے. اب ہم اسی آئیڈیا کو ایک اور اینگل سے ہم نے کہا تھا ہم دیکھیں گے، ایک اور نظریے سے. تو وہ آئیڈیاز ہیں بیسکلی پاور کے. جب آپ انٹرنیشنل لاء پاور کے سینس میں دیکھیں تو میں نے جان کر یہ ایک قسم کا جو جارنگ یا ہارش آپ سمجھ لیں جو ٹرم ہے اس کو یوز کیا ہے کہ جب پاور کی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لاء کی سطح پر، تو ایک زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ ماسٹر اینڈ سلیو ریلیشنز. اینڈ کولونیل ایمپائرز میں بھی جب پاور ڈائنامکس، پاور پالیٹکس کے لیے بین الاقوامی سطح پر قوانین بنتے تھے، ان کولونیل پاورز ان قوانین کو بناتی تھیں، تو دیٹ کوڈ بی ویوڈ ایز اے وے آف ریگولیٹنگ دا ماسٹر اینڈ دا سلیو. رولز ور میڈ so that this interaction could take place without much inconvenience. I mean, the Romans also had the idea of law of the people, and the idea was that it will make governance and the idea of their empire being sustained easier. اسی طرح جو اسٹیٹس جو ہیں، اب اسٹیٹس جب لاز بناتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو لاز بنتے ہیں اسٹیٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اب ان کا مقصد جو ہے وہ آپ اس کو مختلف نظریوں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر تنقیدی نظریے سے دیکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی بھی پاور ہائرارکی جو ہے چل رہی ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو نظریے سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جی اب اسٹیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، خود مختار ہیں، اینڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج ان کو ایک ہی طرح کے طور طریقے سے چلانے کی کوشش ہے بین الاقوامی سطح پر، جہاں پر امن اور چین جو ہے وہ پھیلے. سو اٹ ڈپینڈز آپ ان دو قسم کے نظریات کے درمیان آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ڈپینڈنگ آن واٹ یو انڈرسٹینڈ آف دا ورلڈ اینڈ دا پرابلمز آف دا ورلڈ اینڈ دا چیلنجز آف دا ورلڈ. بٹ بیسکلی ایک پاور کا جو آئیڈیا ہے وہ لاء جو ہے دیٹ ڈیلز ود دس آئیڈیا آف پاور. پھر ایک اور جو آئیڈیا ہے وہ کوآرڈینیشن کا ہے. اب کوآرڈینیشن جو ہے وہ بیسکلی وہ قوانین ہیں جہاں پر مختلف جو ممالک ہیں جو کہ ایک گروپ کا حصہ ہیں، ان کے بارے میں تعاون جو ہے اس کے لیے جو
قوانین بنے ہیں کہ جی کیسے تعاون ہو, کیا معاہدے ہوں, معاہدوں کا مطلب کیا ہے, اور ان کی خلاف ورزی اگر ہوئے گی تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا سزا ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو زیادہ تر ایک گروپ آف نیشنز جو آپس میں کوپریٹ کرنا چاہ رہی ہیں ان کی کوآرڈینیشن کو بڑھانے کے لیے جو قوانین ہیں وہ اس قسم کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. پھر ایک اور کیٹیگری ہے ریسپراسٹی کی. ریسپراسٹی کا آپ اگر لفظی معنی لیں تو وہ ہے لین دین, مطلب ایک ہاتھ سے دو, ایک ہاتھ سے لو. وہ قانون کی شکل میں بھی اگر ٹریڈ کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بیسکلی ایک قسم کی ارینجمنٹ ہے, اینڈ دیٹ ارینجمنٹ از فارملائزڈ تھرو لاز ویئر دیر از میوچل بینیفٹ انوالوڈ. If two countries are trading, they have these certain laws protecting their trading arrangement, and the idea is that both parties benefit. So essentially یہ اور نظریہ ہے, مجھے لاسٹ لیکچر میں ٹائم نہیں ملا تھا ٹو ٹاک اباؤٹ دس, بٹ یہ بھی ایک بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں کہ جتنے جو لیگل فریم ورکس بنے تو آپ ان کا اس قسم کا بھی بٹوارا کر سکتے ہیں. ہم نے چند بٹواروں کا پہلے, چند اسپیسیفکیشنز کا پہلے ذکر کیا تھا کہ پرائیویٹ اینڈ پبلک اسفیئر کیسا ہے فار ایگزامپل. تو اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی لاز جو ہیں وہ کوآرڈینیشن, ریسپراسٹی اینڈ پار ارینجمنٹس کو فارملائز کرنے کے بھی طریقے ہیں. تو چلیں یہ تو ایک نظریہ ہو گیا کوئکلی آن دی آئیڈیا آف انٹرنیشنل لا کہ انٹرنیشنل لاز کس قسم کے ہوتے ہیں. اب ہم اپنے فوکس کو ذرا ریفائن کریں گے. اب وی ول پک اپ ون اور ٹو ideas that we had referred to in the earlier lecture and try to focus in on them in a bit more detail. اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں regarding the naturalists and the positivists. ہم نے کہا تھا کہ جی 18ویں صدی میں یہ دو مختلف جو ہیں نظریات, دو مختلف schools of thought یہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے, اینڈ ان کے پھر قوانین جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے تھے. آج ہم ان کا کمپیریزن کریں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ جی ایک ہاتھ میں اگر آپ ایک ہاتھ پر اگر آپ دیکھیں کہ نیچرلسٹ ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں کہ پازیٹیوسٹ ہیں, تو ان کو اگر آپ کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں تو کیا لیسنز اس سے ڈرائیو ہو سکتے ہیں. نیچرلزم اینڈ پازیٹیوزم ڈیولپڈ سائڈ بائی سائڈ. سب سے پہلی جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ مشترکہ ڈیولپمنٹ تھی. ایک طرف نیچرلسٹ تھے, دوسری طرف پازیٹیوسٹ تھے. یہ کوئی ایک مختلف اسٹیج آف ہسٹری میں یہ ویز آف تھنکنگ اباؤٹ لا نہیں ڈیولپ ہوئے. یہ نہیں تھا کہ پہلے نیچرلسٹ تھے پھر ان کے جو خیالات تھے ان کو فردر ریفائن کیا پازیٹیوسٹ نے, نہیں. یہ مشترکہ سائملٹینیس ایفرٹس تھے. سم پیپل تھاٹ کہ جی لا کا مقصد یہ ہونا چاہیے, اینڈ ادر پیپل تھاٹ کہ نہیں جی لا کا مقصد یہ ہونا چاہیے, اینڈ دے ور تھنکنگ سائملٹینیسلی ایٹ دا سیم ٹائم ود دا ڈیلنگ ود دا سیم ریالٹیز آف دا ورلڈ, بیکاز دنیا تو ایک طریقے سے ڈیولپ کر گئی تھی, یہ اسی دنیا کو مختلف نظریوں سے دیکھ رہے تھے. دیٹ از وائی ون وانٹس ٹو ٹرائی اینڈ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ, بیکاز دس شوز کہ جو اسکولز آف تھاٹ ہیں, جو آپ کا نظریہ ہے دنیا کے اوپر, اس نظریے کے بیسس کے اوپر پھر کس طرح قوانین بھی جو ہیں وہ بھی مختلف قسم کے نظر آتے ہیں. سو دس از ویری انٹرسٹنگ فرام دا ویو پوائنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جی مختلف لوگ ہیں دنیا میں, مختلف بلیف سسٹمز ہیں, مختلف لینگویجز ہیں, مختلف کلچرز ہیں, مختلف ٹریڈیشنز ہیں, یہاں تک کہ قوانین جو ہیں ان میں بھی نظریات کے بیسس پہ فرق ہے. سو آئی مین دیٹ یو نو, آئی مین مسلم کنٹریز ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف لا, ویسٹرن کنٹریز ہیو ڈفرنٹ ٹائپس آف لا, دین دا پریکٹس آف لا, دا امپلیمنٹیشن آف لا ویریز اکراس دا ورلڈ. اینڈ پھر اس کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل لا کی بات کرنی ہو تو پیچیدگی تو ہونی ہی ہونی ہے. سو ان ساری چیزوں کو آپ پلیز ذہن میں رکھیں ایز وی ٹرائی اینڈ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دی آئیڈیا آف دا نیچرلسٹ and the positivists. Naturalists argued that divine authority was the source of all laws. They argued that such laws
had international validity as they were relevant for all humans and were consistent with logical deductions concerning our natural state. اب جو نیچرلسٹ تھے یہ بیسکلی اگر آپ ان کے فلسفے کو دیکھیں تو دے فیلٹ کہ جی الٹیمیٹلی جو قانون ہے, جو قانون کا فلسفہ ہے, جو قانون کا پرنسپل ہے, دیٹ از ڈیوائنلی انسپائرڈ بیکاز گاڈ ہیز ٹولڈ us as human beings what is good and what is bad. And it is the job of naturalists to try and think about that and to try and implement laws which follow the divine will. اب ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ یہ قوانین جو ہیں یہ بین الاقوامی سطح پر لاگو ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان جو ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں. انسانی فطرت جو ہے وہ ہر جگہ پر ایک جیسی ہے, اور جہاں جب گاڈ انسپائرڈ لاز ہیں تو دے آر مینٹ فار آل ہیومن بینگس نو میٹر واٹ کنٹری دے بلانگ. So this was an argument developed by the naturalists. Naturalists جو تھے they also went one step further by stating that essentially if you look at the natural condition of man, یہ قوانین جو ہیں جو خدا کے نظام کے مطابق تو ہیں مگر خدا کا نظام جو ہے وہ نیچر میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. سو اگر آپ ہمارے نیچرل حالات کو دیکھیں ان کو بھی صحیح طرح جو ہے ان کی کمپلیکسٹیز کو کیپچر کیا جا سکتا ہے ان ڈفرینٹ سرکمسٹانسز بائی ریفرنگ ٹو نیچرلسٹ پرنسپلز, بائی ریفرنگ ٹو دا ایشو آف morality, کیونکہ morality اینڈ جو انسان کے جو مورل ایشوز ہیں بٹوین گڈ اینڈ بیڈ نو میٹر کیا حالات ہیں وہاں پر اس کی implications نظر آتی ہیں. سو فار the naturalists they felt کہ not only is the divine source the same for all humanity but also if you look at the موجودہ حالات of a human being no matter what country, no matter what circumstances, جو basically divinely inspired laws ہوں گے they will be relevant. وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہمارا جو source of law ہے that is the one and the same, so that can be applied to different types of circumstances because it is basically meant for human beings no matter where they are, no matter where they live, what conditions they have. So that is why this type of an idea, جو naturalists کے ideas تھے, they were meant to be able to cross-cut across various borders, various languages, various ethnic divides and try to emphasize the need for morality across the world. And اس لیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پرٹیکولرلی انٹرنیشنل لا میں پھر ان کے جو مختلف انہوں نے خیالات جو تھے جن کے اوپر فوکس کیا, تحقیق کی, ان کو آرگیو کیا اپنے کیسز کو, وہ جو ہیں بیسکلی بین الاقوامی لا میں ان کی انفلوئنس, ان لوگوں کی نیچرلسٹ جو تھنکرز تھے ان کی انفلوئنس خاصی ہے. ہم وی کین ناٹ گیٹ ان ٹو اسپیسیفک آرگیومنٹس ان ٹو مچ ڈیٹیل given the fact that we have to try and introduce many concepts. But آپ کی نظر میں یہ چیز جو ہے جو دو تین اہم چیزیں ہیں کہ morality, divine will and basically the idea that جو قوانین ہیں they reflect natural circumstances because the source of natural circumstances and the source of humanity is God. So essentially جب اس طرح کے laws قوانین بنیں گے وہ پوری دنیا میں لاگو ہو سکتے ہیں. اینڈ یہ ایک فلسفہ ہے اور اس کا بین الاقوامی سطح پر جب ہم قانون کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کی سوچ کا اعتراف کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. دیر از ناٹ مچ ایویڈنس آف وائڈ باڈیز آف نیچرل لا بینگ ایکسیپٹیڈ جسٹ بیکاز آف دیئر لاجیکل کنسسٹنسی اور بیکاز آف کنسسٹنٹ اوبیڈینس ٹو ڈیوائن اتھارٹی. اب ایک آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو سب سے پہلے جو آپ کو مسئلہ نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کا اعتراف کر بھی لیں کہ مورلی گڈ اینڈ بیڈ جو ہے اس کے لیے قوانین ہونے چاہیے, پہلا پرابلم یہ آپ کو دنیا میں نظر آئے گا کہ مختلف جو ایریاز ہیں آف دا ورلڈ دے ہیو دیئر اون فیتھس.
So with their faiths, I mean, there is a difference between what is considered to be the divine will. And اس کی وجہ سے آپ جب دنیا میں موجودہ حالات کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا کنسنسس جو ہے دنیا میں کراس کٹنگ کنسنسس اکراس مینی ریلیجس ڈیوائڈز جو ہے وہ نظر نہیں آتا. مگر اس کے باوجود یو اسٹل ہیو prominent people in the world. If you take the example of Christianity, تو سینٹ آگسٹین ایک مشہور سینٹ ان کو کہا جا رہا ہے, تو وہ ظاہر ہے کرسچینٹی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کی گئی ہوگی, اینڈ وہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ اسکالر بھی تھے, اور ان کا آئیڈیا تھا ریگارڈنگ جسٹ وار. انہوں نے بہت تبصرہ کیا تھا کہ مورل لحاظ سے, مورل ویو پوائنٹ سے جنگ جو ہے وہ جائز کب ہوتی ہے, اور کیسے جائز جنگ جو ہے اس کو لڑنے کی کیا شرائط ہیں. سو یہ سینٹ آگسٹین جو ہیں, ان کا اعتراف جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں, لاز پڑھتے ہیں, وار اینڈ پیس کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, ان سب لوگوں کو سینٹ آگسٹین کا جو نام ہے وہ اچھی طرح یاد ہے. سو یہ میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل بھی دینا چاہتا تھا آف اے پرٹیکولر پرسن ہو واز اے نیچرلسٹ, جنہوں نے قوانین اینڈ مورالٹی کے جو لنکیج ہے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے بارے میں سوچا. Positivists argued that only those international laws had validity which were adopted by consent of sovereign states. اب اس کے برعکس اگر آپ پازیٹیوسٹ کو دیکھیں تو پازیٹیوسٹ کا جو بیسک جو کرائیٹیریا ہے ریگارڈنگ انٹرنیشنل لا وہ مورالٹی نہیں ہے, وہ یہ تلاش میں ملوث نہیں ہے, اس تلاش میں وہ لاگو نہیں ہے کہ بیسکلی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, اور برائی سے کیسے بچایا جائے دنیا کو, اور اچھائی جو ہے وہ کیسے پھیلائی جائے قانون کی مدد سے. their primary concern is کہ جی جو بھی فلسفہ بنا ہے, جو بھی پرنسپل بنا ہے, وہ کیا ممالک جو ہیں دنیا میں مختلف ممالک وہ اس سے ہم خیال ہیں, وہ کنسنسس کرتے ہیں, اگری کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ طریقے ہیں, یہ رولز آف دا گیم ہیں, ہے نا, ہم سارے جو ہیں ان رولز کو فالو کریں گے. پازیٹیوسٹ کے لیے الٹیمیٹ کنسرن جو ہے وہ کنسنٹ آف دا ساورن اسٹیٹ ہے, خود اختیار ملک جو ہے اگر وہ اعتراف کر لے کوئی بھی قوانین کا جو اس کے لیے پریکٹیکلی فیزیبل ہوں, اور بہت سے ممالک اگر انہی قوانین کا اعتراف کر لیں تو پازیٹیوسٹ فیلز کہ یہ زیادہ ضروری ہے. پازیٹیوسٹ جو ہے وہ بعد دنیا کے سے جو لارجر ایشوز ہیں, مورالٹی کے جو ایشوز ہیں, ان کے اوپر زیادہ خیال نہیں کرتا. پازیٹیوسٹ جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل میٹرز کو, ٹریڈ ایشوز, اکنامک ایشوز, بیسکلی پولیٹیکل ایشوز اینڈ آلسو لا اینڈ آرڈر ایشوز, اس طرح کے ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے. اینڈ دی آئیڈیا از ٹو گیٹ کنسنسس. دا آئیڈیا از ناٹ کہ ایک کوئی ایسا قانون ہوگا جو سب پر لاگو ہو سکتا ہے. یہاں پر آئیڈیا یہ ہے کہ کوئی بھی قانون ہو سکتا ہے ایز لانگ ایز سارے ممالک اس کو مانیں. سو یہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو مختلف سوچیں, جو شاخیں, اب یہ دیکھیں فلسفہ ہی مختلف ہے. ایک طرف ہے کہ ایک قانون, کوئی نہ کوئی قانون جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, مگر وہ سارے حالات میں لاگو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو مورالٹی ہے, جو انسان کی فطرت ہے, اس کو اپیل کرتا ہے. ایک طرف یہ آرگیومنٹ ہے. دوسری طرف آرگیومنٹ ہے کہ جی کوئی بھی قانون جو ہے ایز لانگ ایز سارے ممالک کو منظور ہو وہ پریکٹیکلی سب سے اچھا ہے. سو یہ مختلف نظریات ہیں قانون بنانے کے. سو دس از آئی تھاٹ این امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ٹو سورٹ آف put in front of you and for you to be able to see, کیونکہ دنیا میں بہت سے قوانین جب ایکچولی بنے ہیں تو وی سی پرابلمس آئی ہیں سامنے. اگر مورالٹی کے بیسس پہ بات ہو تو ون گیٹس دس آبویس ڈفرنس کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ کون سے فیتھ سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ اس کی آبویس امپلیکیشن ہوگی ان دا ڈیفینیشن آف مورالٹی. اینڈ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو کنسنسس اینڈ
پریگمیٹک اپروچ ہے, اس کے ذریعے اگر قانون بنے تو ممالک کا اعتراف کرنا اینڈ اگری کرنا ان پرنسپل ایک اور بات ہے, اینڈ پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں ایک اور بات ہے. آئی مین all countries agree کہ جی یونیورسل رائٹ ٹو ایجوکیشن ہونا چاہیے, چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے, the citizens should be protected against violence, against prejudice. Poverty جو ہے وہ that is an infringement on the basic human right of an individual. But آپ دیکھ لیں غربت بھی ہے, لوگ اتنے مجبور ہیں کہ ان کے بچے بھی کام کرتے ہیں, کنٹریز کے اندر قتل و غارت بھی ہوتی ہے, غریب لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ملتا, ان کو ان کی پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے, جنگ بند ویریس قسم کی کانفلکٹس ہیں, ٹرائبل کانفلکٹس ہیں, دنیا میں ہر قسم کا جو پرابلم ہے آپ کو وہ نظر آتا ہے. سو دین یو ریئلائز دیٹ انٹرنیشنل لا کی جو ریگولیشن ہے, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کتنی مشکل ہے, کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ a very complicated situation with over 6 billion individuals living on the planet. So this is not an easy job. Consent is therefore considered the basis for the sense of binding obligation implied by international laws. اب consent جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے بالخصوص پازیٹیوسٹ کا. پازیٹیوسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک کنسنٹ اگریمنٹ نہ ہو, اعتراف نہ ہو, تب تک جو ہے وہ لا کی اہمیت نہیں ہے. اگر مختلف جو ہے ممالک وہ اگر ڈس ایگری کریں کہ جی مورلی کیا بات صحیح ہے, تو وہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ویکن ہوئے گا. دے فیل کہ کوئی بھی انٹرنیشنل لا اسٹرانگ ہونے کے لیے مختلف ممالک جو ہیں وہ اس کا اعتراف کریں اینڈ دین وی کین ٹیک دس آئیڈیا اسٹیپ فردر اینڈ سے کہ کنسنٹ جب تک جینوئن کنسنٹ اینڈ کمٹمنٹ نہیں ہوگی تو چاہے اعتراف بھی ہو جائے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اینڈ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. عدالت کے علاوہ پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کی ضرورت ہے, پھر لا مینٹیننگ ایجنسیز کی ضرورت ہے. سو بہت ایک کمپلیکیٹڈ سینیریو ہے. پھر بیسکلی لوگوں میں اتنی خود مختاری ہونی چاہیے کہ وہ دے ٹیک ریکورس ٹو جسٹس, دے گو ٹو دا کورٹ سسٹم rather than going to a tribal arrangement or rather than trying to deal with the situation themselves. So یہ بہت سی پیچیدگیاں ہیں, and I mean we have to think about these, and you notice the fact that countries where there are very stringent law and order systems, جہاں پر justice system بہت تگڑا ہے, وہاں پر شاید لوگ بہتر نہ ہوں, مگر وہاں پر particular types of crimes جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. وہاں پر بائی اینڈ لارج سوسائٹی میں سینس آف سیکورٹی زیادہ ہوئے گا. آئی مین یو کین لک ایٹ اے لاٹ آف یورپین کنٹریز وچ ہیو منیمل ریٹس آف کار snatchings and this, that, the other. And then you notice other states where there is a lot of homicide and murder and muggings, and وہاں پر laws بھی ہیں, تو وہاں پر شاید پھر social tension زیادہ ہیں. اینڈ پھر آپ تھرڈ ورلڈ ممالک کو دیکھیں جہاں پر social tensions بھی ہیں اور قانون کی پکڑ دکڑ بھی نہیں ہے, تو وہاں پر دین دیر از اے لاٹ آف lawlessness. سو یہ ریئل لائف ایشوز ہیں ود وچ انٹرنیشنل لا ہیز ٹو ڈیل ود. اینڈ دین انٹرنیشنل لا کے اندر بھی اسکولز آف تھاٹ جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. سو ان پیچیدگیوں کو ہم جب اپنے ذہن میں رکھیں گے تو دین وی کین ٹاک اباؤٹ دا افیکٹونیس آف انٹرنیشنل لا. ورنہ ہماری ایک سرسری سی ہم اسٹیٹمنٹ پاس کر دیں گے کہ جی قانون کیا, جی قانون بین الاقوامی قانون کیا چیز ہے. سو جب تک ہمیں باقی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ہمارے تبصرے میں ہماری بات میں کوئی جان نہیں ہوئے گی. The Grotians or the eclectics treaded the middle path between the positivists and the naturalists, conceding to the relevance of both morality and consent. یہ تو میں دہرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ گروٹینز آپ کو یاد ہوگا کہ ہوگو گروٹیس جو تھے جنہوں نے بات کی تھی کہ جی بین الاقوامی قانون جو ہے وہ باؤنڈری سے, ایک نیشن کی باؤنڈری سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نیشن کی انٹیگریٹی ہے, باؤنڈری ہے, بٹ قانون کا جو فلسفہ ہے وہ صرف ایک ملک پہ لاگو نہیں ہے, ایک انسان پہ لاگو نہیں ہے, ایک ادارے پہ لاگو نہیں ہے. یہ سارے ادارے سارے انسانوں
پر لاگو ہے اور ساری اسٹیٹس پر لاگو ہے. سو اسی فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے گروٹینز جو تھے انہوں نے بھی یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی جو انسان کا ضمیر ہے جو وہاں سے آواز نکلتی ہے, اور بیسکلی جو مختلف دنیا میں فیتھس ہیں وہ انسان کو اچھائی اور بھلائی کے بارے میں جب گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں اس طرح کے پرنسپل کو, مورل پرنسپل کو ایمفسائز کرنا چاہیے, بیکاز دیٹ از اے فنڈامنٹل اینڈ اے ویری امپورٹنٹ basis for law, for regulating the behavior of human beings. But at the same time, we also have to realize that we live in a world where there are different types of people. And essentially, for an international law to hold weight, we have to get the consent of states, of different types of states, to agree that yes, we will abide by these laws. Only then can you have peace in the world. Only then can you have security in the world. So ye Grotians jo the, they wanted to walk the line between practicality and between that larger moral issue. So یہ اب میں نے آپ کو ایک اور نظریے سے جو میں نے کوئی نئی بات نہیں آج کی ہے, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ کہ آپ لوگ یہ جو بین الاقوامی قانون, کیونکہ اس کا جو کرٹیسزم ہے وہ بہت زیادہ ہے, اینڈ ون کین quickly get into the idea of criticizing without even knowing the real situation. And that kind of criticism is foolish, actually, and you see a lot of people practicing that kind of criticism. وہ constructive criticism نہیں ہے, اس سے bitterness ہوتی ہے. So we don't want to be bitter. As a student, to be someone intelligent, you try to gain understanding of the world instead of trying to say how useless the world is, because the world is the way that we make it, and we have to understand the problems of different people. We have to understand the complexities with which human beings have to deal with. Only then will we be able to realize that یہ دنیا جو ہے اور بین الاقوامی سطح پر جو دنیا کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کے پیچھے کمپلشنس کیا ہیں. سو دیٹ از واٹ ون از ٹرائنگ ٹو ڈو ود دس کاز, کیونکہ ہم تو ایک ملک ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں ٹھیک ہے 15 کروڑ کی آبادی ہے, بٹ اربوں لوگ دنیا میں رہتے ہیں, مختلف نظام ہیں, مختلف زبانیں ہیں, مختلف رنگت ہے, اور یہ سارے جو لوگ ہیں دنیا کے, ان کے بارے میں اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے معلومات جو ہیں وہ بے شمار ہیں. سو جب تک ہم اپنی معلومات میں اضافہ نہیں کریں گے ہم مینڈک بن جائیں گے کنویں کے. سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. وی وانٹ ٹو بی ایبل ٹو تھنک, اینڈ آئی ہوپ دیٹ ون کین انیبل یو ٹو تھنک. آئی مین میں آپ کو آئی ہوپ کہ میں اس پروسیس میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر رہا ہوں. سو اب ہم نے فلسفوں کی بات کر لی ہے, نظریات کی بات کر لی ہے, اب وہاں سے ہم چلتے ہیں ٹورڈز دا ایکچوئل ہینڈز آن سورسز آف انٹرنیشنل لا, کہ انٹرنیشنل لا کے لیے سورسز کیا ہیں. ہم نے بات تو کر لی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لا ہوتا ہے, کوئی انٹرنیشنل لا جیسی کوئی چیز ہے, اور ابھی سے نہیں ہے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں ایویڈنس ملتی ہے کہ 5-6 ہزار سال سے باتیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پر کوئی نہ کوئی قسم کے قانون کے بارے میں, اور ہم نے پھر مختلف نظریات, مختلف شاخیں جو ہیں وہ اس بین الاقوامی سطح پر قانون کی ہم نے دیکھی ہیں. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ سورسز کیا ہیں آف انٹرنیشنل لا, کہاں سے آتا ہے انٹرنیشنل لا. آرٹیکل 38 آف دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس recognizes natural laws, general laws, custom and legal commentaries as the basic source of international law. اب یہ ایک آرٹیکل ہے, ایک شک ہے, 38th آرٹیکل ان دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ایک ادارہ جو ہے بین الاقوامی کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے اس بات کا کہ لا جو ہے, ویلڈ لا جو ہے, اس کی بہت سی سورسز ہیں. اس کی سورس جو ہے وہ پازیٹیوسٹ سورسز بھی ہیں, یعنی کہ مورل بیسڈ سورسز ہیں. کسٹمز یا قوانین جو علاقائی قوانین طور طریقے ہیں
وہ بھی وزن رکھتے ہیں and they form a legitimate principle on the basis of which laws can be formed. They also talk about general laws جو لاگو ہوتے ہیں سارے ممالک پر. They also talk about legal commentaries کہ ایک قانون کی انٹرپریٹیشن کیا ہے. ایک مطلب قانون تو ایک بڑا سا قانون بن گیا ہے کہ جی انصاف کرنا چاہیے, مگر اس کا مطلب کیا ہے, ایک موجودہ حال میں انصاف کیا ہے. اس کو ایک موجودہ ایک کیس میں اپلائی کرنے اور مختلف جو جورس ہوتے ہیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں لا کو, اس کے مطابق فیصلے سناتے ہیں اور پھر لیگل کامنٹریز اس کے اوپر لکھتے ہیں, ان کا بھی شمار جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کو اکنالج کرتا ہے کہ یہ بھی سورس ہے انٹرنیشنل لا کی. سو بیسکلی یہ جو ہیں سورسز, یہ ان کا اعتراف جو ہے یہ صرف اسکالرز نہیں کر رہے, ہم لوگ نہیں کر رہے, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو کہ بین الاقوامی ادارہ ہے وہ اپنے آرٹیکل 38 میں ان ساری سورسز کا اعتراف کرتا ہے. Based on principles of universal acceptability, some natural laws are applicable across the world. اب ہم نے ایک طرف تو ہم نے بات کی تھی کہ جی نیچرل لاز جو ہیں ان میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مورالٹی کی جو ڈیفینیشن ہے, the definition of what is good and bad varies across the world. مگر اس کے باوجود آپ کو مورالٹی کے لحاظ سے کئی ایسے یونیورسل پرنسپلز نظر آئیں گے کہ آپ کو تقریباً ہر مختلف دنیا کے علاقے میں ان کا اعتراف جو ہے وہ نظر آئے گا مورل گراؤنڈز پر. مثال کے طور پر مرڈر, کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کولڈ بلڈڈ مرڈر کی اجازت دیتا ہے یا تھیفٹ کی اجازت دیتا ہے. سو آپ مطلب اگر جنرالٹیز میں دیکھیں, مطلب پیچیدگیوں میں نہ جائیں, تو آپ کو بہت سے ایسے بیسک ایشوز نظر آئیں گے جو فرام اے مورل ویو پوائنٹ جو جن کے خلاف قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جی آپ ایک بندے کا وداؤٹ اینی رائم اور ریزن قتل نہیں کر سکتے, آپ کسی کی چوری نہیں کر سکتے. سو یہ جو قوانین ہیں جو کامن مورالٹی کے سینس پر بنے ہوئے ہیں, یہ آپ کو پوری دنیا میں لاگو نظر آئیں گے. کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو کہتی ہے جی کوئی بات نہیں, بندہ مار دیا تو سو کیا, یا چوری کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی لا نہیں ہے اس کے بارے میں, کوئی غلط بات نہیں ہے چوری کرنا. سو اس طرح کے جو مورل ایشوز ہیں آپ کو یہ تو نظر آئیں گے دنیا میں. اینڈ دیز آر ناؤ بیسڈ آن دس آئیڈیا آف نیچرل لا. یہ نیچرل جو لا ہے ٹو دس, اٹ از مورلی رانگ ٹو پریکٹس تھیوری, اٹ از مورلی رانگ ٹو ٹیک سم ون ایلسز لائف وداؤٹ اینی رائم اور ریزن. سو یہ قوانین آپ کو بائی اینڈ لارج پوری دنیا میں مورل بیسس پر نظر آئیں گے. بیسڈ آن دا امپلسٹ اور ایکسپلسٹ کنسینٹ آف اسٹیٹس, customary laws are maintained based on customs or treaties. اب آپ کو دنیا میں یہ بھی نظر آئے گا کہ کنسینٹ کے بیس پر, چاہے وہ اس کا بظاہر کو معاہدہ ہوا ہے یا ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہیں قوانین جو ہیں وہ کسٹمری بیسس پہ جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں. اگر آپ مختلف دنیا میں ممالک کو دیکھیں جہاں پر لیٹ سے کرسمس کا جو آئیڈیا ہے, اب بہت سے جو یورپین ممالک ہیں اور نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ کے جو ممالک ہیں وہاں پر ایک فیسٹیو سیزن ہے کرسمس کا. سو کرسمس میں کرسمس کی ہالیڈیز بھی ہوئیں گی, اس کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ میں وہ نیشنل ہالیڈے بھی ڈکلیئر ہوگا. اب کوئی انٹرنیشنل لا تو نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جی بیسکلی 3 دن چھٹی ہوگی کرسمس سے پہلے اور 2 دن چھٹی ہوگی, سارے ادارے جو ہیں یہ بات نوٹ کر لیں. مگر یہ ایک قسم کا ایک کسٹمری پریکٹس ہے کہ جی ہالیڈے سیزن ہے تو اس میں تو چھٹیاں ہوں گی. اینڈ بائی اینڈ لارج آپ یورپ میں کسی ملک میں چلے جائیں, مختلف ملک میں جائیں گے, آپ کو وہاں پہ بھی اسی طرح کے جو ہیں ورکنگ پیٹرنز, ہالیڈے کے پیٹرنز نظر آئیں گے. ناؤ دیز آر کسٹمری لاز, اس میں کوئی ریٹن معاہدہ, کوئی ٹریٹی نہیں ہوئی آپس میں ممالک کی. اسی طرح کئی جو چیزیں ہیں دین دے آر مور فارملائزڈ, ایکسپلسٹ, بظاہراً نظر آتی ہیں. ایک ٹریٹی جو ہے, معاہدہ جو ہے وہ بظاہر بات ہے, وہ کوئی امپلسٹ انڈرسٹوڈ بات نہیں ہے, وہ ایکسپلسٹ بات ہے. سو
کسٹمری بیسس پہ بھی ناؤ یو کین سی کہ دنیا میں پریکٹیکلی جو ہیں آپ کو قوانین طور طریقے جو ہیں وہ ریگولیٹڈ نظر آتے ہیں آن دا بیسس آف کسٹم. جنرل لاز defined with reference to terms like justice or rights enable jurists to fill in the gaps left by positivist laws. اب جو جنرل لاز ہیں they have a peculiar place in international law. وہ اس لیے کہ پازیٹیوسٹ بات کرتے ہیں معاہدے کی, کنسینٹ کی, کہ مشترکہ جہاں ساورن اسٹیٹس نے اعتراف کیا ہو کہ ہاں جی یہ پرنسپل جو ہے یہ لاگو ہونا چاہیے, ہم مانتے ہیں یہ رول جو ہے, یہ لا جو ہے یہ لاگو ہونا چاہیے. ان کا آپس میں اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے. مگر کئی جگہوں پر اب ہر گیون سچویشن میں جو ہیں وہ کئی پیکیولر سچویشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جہاں پر یہ جو ہے کنسینٹ جو ہے وہ نہیں ہوا ہوتا, معاہدہ نہیں ہوا ہوتا. اب وہاں پر جو ہے وہاں پر جورسٹ جو ہیں وہ مدد لیتے ہیں رائٹس کی. رائٹس کا جو ایک بڑا بیسک فلسفہ ہے, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں چائلڈ رائٹس کی. اب چائلڈ رائٹس کے بارے میں معاہدے ہوئے بٹوین پور کنٹریز, رچ کنٹریز کے جی لیٹس سے رچ کنٹری جو ہے وہ فٹ بال خریدتی ہے کسی اور ملک سے, یا اگر وہ کوئی ڈیکوریشن کی کوئی چیز خریدتی ہے کسی اور ملک, غریب ملک سے. اب غریب ملک میں اگر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بھی امپلوائے کیا جاتا ہے اس چیز کی ڈیکوریشن میں, امپلوائے کیا جاتا ہے, اسکول میں ان کو بھیجا نہیں جاتا, والدین اتنے مجبور ہیں کہ وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے بچوں کو اسکول سے نکال کر اور ان کو کام پر دہاڑی پر لگا دیتے ہیں. تو پھر بین الاقوامی سطح پر معاہدے ہوئے ہیں کہ جی اگر اس انڈسٹری میں آپ نے بچوں کو امپلوائے کیا تو ہم پھر آپ سے یہ نہیں خرید کریں گے, چاہے آپ جتنے مرضی اچھے بنا لیں یہ آئٹمز ہم نہیں خریدیں گے. مگر اب یہ ہو سکتا ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ ایک ڈیکوریشن پیس کے اوپر بنا ہو, ٹھیک ہے, اینڈ نظر آپ کو آئے کہ جی اس ملک کے اندر تو اس ڈیکوریشن پیس میں تو حکومت نے انشور کر دیا ہے کہ وہاں پر بچے نہ کام کریں اور بڑے ہی کام کریں کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ انڈسٹری ہے, مگر ایک اور چیز میں جو ہیں وہ بچوں کو امپلوائے کیا جا رہا ہے. شاید اس کی جو ہے وہ مارکیٹ ایسا ملک نہیں ہے جو یہ چائلڈ رائٹس کے اوپر انسسٹ کر رہا ہے. سو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ایک اگر کیس فرض کریں ایک جج کے پاس جا رہا ہے تو دین دا جج شوڈ ہیو دا پریزنس آف مائنڈ ٹو بی ایبل ٹو سی کہ جی ایک جنرل پرنسپل ہے ریگارڈنگ چائلڈ رائٹس. جسٹ بیکاز اے پرٹیکولر انڈسٹری از ناٹ کمپیلڈ بائی انٹرنیشنل مارکیٹس ٹو یوز چائلڈ رائٹس, کم از کم چائلڈ رائٹس کا فلسفہ جو ہے وہ لاگو جو ہے وہ ساری انڈسٹری پہ ہے. بیکاز دی آئیڈیا از کہ بچہ جو ہے وہ دہاڑی نہ کمائے, وہ پڑھے. ایک بچے کا ایک یہ انسانی حق ہے کہ وہ اس کو 10 سال کم از کم موقع ملے کہ وہ پھر بڑا ہو کے صحیح طرح کا کام تو کر سکے. اگر ابھی وہ ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے تو 25 سال بعد وہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ اگر ابھی وہ مطلب ٹائروں کے پنچر لگا رہا ہے 8 سال کا تو پھر بڑا ہو کے اس نے اور کیا کرنا ہے؟ سو آئی مین دس از اے لارجر ایشو, اٹس اے لارجر کنسرن, اینڈ اس میں بہت سے ایشوز انوالو ہو جاتے ہیں. آئی مین اس میں غربت ہے, اس میں پیرنٹس کی غربت ہے, آئی مین اس میں امپلائمنٹ کی اپرچونٹی کی کمی ہے, اس میں اسٹیٹ کے جو پاس ریسورسز ہیں, جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں فلاز ہیں. دیز آر آل جینوئن کنسرنس. But essentially, I mean, there are laws in place that forbid a child to be employed in hazardous industries in most countries. کہ ایسی انڈسٹریز میں جہاں پہ بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو انجری ہو سکتی ہے, کم از کم ان انڈسٹریز میں تو بچوں کو امپلوائے نہ کیا جائے. سو اگر یہ دیکھا جائے کہ جی اب اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ تو نہیں ہے مگر ہیزرڈس انڈسٹری ہے, تو دین a jurist can apply the idea of a general law, a general principle and fill in the gap. وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہاں پر بچہ کام کر رہا ہے اور اس کی جان کو, اس کی صحت کو خطرہ ہے, سو میں جو ہے میں اس انڈسٹری کے اوپر اس انڈسٹریلسٹ کو میں فائن کروں گا. اینڈ ہی ول یوز اے جنرل پرنسپل, چاہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا, بٹ وہ چائلڈ رائٹس کے پرنسپل کو یوز کر سکتا ہے فار دس پرپز.
پھر اسی طرح لیگل کامنٹریز جو ہیں دے ہیلپ clarify, elaborate upon and apply the broad nature of laws to specific circumstances. اب ہم نے بات کی تھی بیسکلی لیگل کامنٹریز کی، میں نے آپ کو تھوڑا سا مینشن کیا تھا پہلے. بیسکلی لیگل کامنٹریز جو ہیں وہ ایک جنرل قسم کے لا کو لے کر ایک اسپیسیفک کیس کے اوپر اپلائی کرتی ہیں اینڈ دین دے انٹرپریٹ دا لا. اب بیسکلی اگر لیٹ سے چائلڈ رائٹس کا ایشو ہے تو اس کے اندر اگر کوئی کیس پرٹیکولر کیس آئے گا کہ ایک بچہ جو ہے اس کو ایک کارخانے نے امپلائی کیا، وہاں اس کے ساتھ حادثہ ہوا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو پھر اس کو بیسکلی انڈسٹریلسٹ کو فائن جو ہوئے گا وہ کیوں ہوئے گا؟ وہ تو بچے کو تنخواہ دے رہا تھا، مگر پھر اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بچے کو ایسے کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ تو بچہ ہے، تو اس کی اب ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. تو اب پھر بیسکلی اس انڈسٹریلسٹ کا فرض بنتا ہے نا کہ بچہ اگر محتاج ہو گیا ہے تو بیسکلی پھر وہ اس کا خیال رکھے، اس کی ہو سکتا ہے انڈسٹری کو بند کر دیا جائے قانونی طور پر. سو بیسکلی یہ جو فلسفہ ہے، یہ جو آئیڈیا ہے، جب یہ ایک بالخصوص کیس میں اپلائی کیا جائے گا تو یہ پھر لیگل کامنٹری بن جائے گی. اگر آپ لا کو کبھی پڑھ کے دیکھیں تو یو ول سی کہ آفٹن ان دا اسٹڈی آف لا ایگزامپلس دیے جاتے ہیں کہ اس کنٹری میں اس کیس میں اس جورسٹ نے یہ کیا، اینڈ دین دیٹ کیس از اپلائڈ ٹو اندر کنٹری، اندر سچویشن، اندر کیس وچ ہیز سملیرٹی. سو لیگل کامنٹریز ایکچولی ہیلپ in the interpretation of law. And I mean, we have a very rich tradition of Muslim jurists having interpreted a lot of jurisprudence and having written extensive commentaries. So basically یہ جو idea legal commentary کا ہے, this is very important, and this is very important in the sphere of international relations also. Formulation اینڈ امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنل لا. اب ہم نے فلسفے کی خاصی بات کر لی ہے، اب وی شوڈ ٹیک اے کوئک لک ایٹ دی آئیڈیا آف ہاؤ لاز آر میڈ، یعنی کہ فارمولیٹڈ، اور لاگو کیسے کیے جاتے ہیں، امپلیمنٹ کیسے کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل لاز. دیر از نو فارمل انسٹیٹیوشن ٹو میک انٹرنیشنل لاز. سب سے پہلی چیز کا اعتراف ہمیں کرنا پڑے گا، آپ ریئلائز کریں کہ کوئی بین الاقوامی سطح پر ادارہ نہیں بنا ہوا جس کا بالخصوص کام ہے کہ جی وہ انٹرنیشنل لاز بنائے. ٹریٹیز امپلائی سگنیٹری اسٹیٹس ٹو ایکسیپٹ سرٹن کنڈیشنز کنسرننگ اے پرٹیکولر ایشو. اس کے باوجود آپ کو بہت سی ٹریٹیز دنیا میں نظر آئیں گی جو مختلف ممالک، مختلف ریجنز کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں. بین الاقوامی سطح پر ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں جس پر تقریباً سارے ممالک جو ہیں وہ دستخط کرتے ہیں، اینڈ دے امپلائی کہ جی بالخصوص ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر ایسے جو ہیں وہ اسٹیٹس بہیو کریں گی. Some treaties are made by international institutions, but they only come into effect after ratification by sovereign states. اب کئی جو ٹریٹیز ہیں وہ بین الاقوامی ادارے بنا دیتے ہیں، یو این کے ادارے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں، لیگل فریم ورکس بنا دیتے ہیں، مگر وہ ٹریٹی ان افیکٹ تب تک نہیں آ سکتی جب اس کے اوپر مختلف ممالک جو ہیں وہ دستخط نہ کریں. مثال کے طور پر کیوٹو پروٹوکول، یہ کیوٹو میں ایک پروٹوکول بنی تھی انوائرمنٹ کے لحاظ سے، ماحولیات کے لحاظ سے، اور مختلف ممالک کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنی ایمیشنز جو ہیں انڈسٹریل ایمیشنز ان کو کرب کریں، کرب نہیں کریں گے تو گرین ہاؤس گیسز وغیرہ جو ہیں ان کے مسائل ہوں گے، گلوبل کلائمیٹ وارمنگ کے مسائل ہوئیں گے. تو یہ ٹریٹی تب تک لاگو نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اوپر سارے ممالک دستخط نہ کریں. اسی طرح ہم نے نیوکلیئر ایشو کی بات کی تھی، اس میں CTBT ہے، کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی. اب وہ ممالک جو اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے وہ ٹریٹی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. If a sufficient number of states follow a customary practice, it becomes an international custom. اب اگر کوئی کسٹم بھی ہے اور اس کو بین الاقوامی سطح پر ممالک جو ہیں، بہت سے ممالک اس کا اگر اعتراف کریں تو وہ انٹرنیشنل لا کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. بیسکلی دی آئیڈیا از کنسینٹ،
consent between states is very important when it comes to the idea of international law. The International Court of Justice, comprised of UN member states recommended by the Security Council, has advisory capacity to interpret treaties but lacks the authority of national courts. اب جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اگر آپ اس کی فارمیشن کو دیکھیں تو یہ ایک یو این کی جو خاص سیکیورٹی کاؤنسل ہے جس کے 5 ارکان ہیں، وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جی آئی سی جے جو ہے یہ بیسکلی اس کو اختیار بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مختلف ممالک کیس لے کر آئیں تو آپ ان کو کیسز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. انٹرپریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ان لائٹ آف اے ٹریٹی, in light of an agreement on which those states were signatories. So essentially treaty کا ہونا ضروری ہے, ایک لیگل فریم ورک کا ہونا ضروری ہے. آئی سی جے جو ہے وہ ٹریٹیز نہیں بناتا, وہ ٹریٹیز کی خلاف ورزی کو دیکھ سکتا ہے, اور بیسکلی اس کے پاس نیشنل کورٹس کی اتھارٹی نہیں ہے. ایک ملک کا جو کورٹ ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم آپ کو پکڑ کے 6 سال جو ہے وہ امپریزنمنٹ دے دیں گے اور 15 لاکھ روپیہ یا جو بھی کرنسی ہے وہ آپ کے اوپر فائن لگ جائے گا. یہ ایک اسٹیٹ تو کر سکتی ہے, مگر انٹرنیشنل سطح پر یہ ہونا جو ہے از ناٹ پاسبل. So, I mean, essentially then it involves the UN system, then it involves, states that are considered delinquent because of pressures, they follow recommendations of the ICJ, but ICJ jo hai, uski jurisdiction is not the same jurisdiction as that of a national court. ایک نیشن کا جو عدالت ہے اس کی زیادہ jurisdiction ہے compared to a بین الاقوامی ادارہ. So یہ ایک بیسک آپ کو یہ پرابلم ایک ہے دنیا میں کہ بیسکلی بین الاقوامی سطح پر جو کورٹس بھی ہیں یا لیگل فریم ورکس جو ہیں ان کی اتنی پکڑ دکڑ نہیں ہے جتنی ایک نیشنل کورٹ کی ہے. انٹرنیشنل ٹرائبیونلز آلسو لیک دا اتھارٹی آف نیشنل جوڈیشل انسٹیٹیوشنز. انٹرنیشنل ٹرائبیونلز بھی جب بنتے ہیں بین الاقوامی سطح پر, اگر کوئی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوں تو اس کے لیے انٹرنیشنل ٹرائبیونلز ہوتے ہیں. بٹ انٹرنیشنل ٹرائبیونلز کی بھی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ویلیڈیٹی نہیں ہے جو ایک نیشنل کورٹ کی ہے. نیشنل کورٹ جو ہے اس کے پیچھے ایک اسٹیٹ کی پار ہے. انٹرنیشنل ٹرائبیونلز کے پیچھے پھر یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہے, پھر انٹرنیشنل کنسنسس ہے. اٹ از اے مچ مور کمپلیکیٹڈ پکچر. اٹ از ناٹ اے کلیئر کٹ پکچر جہاں پر اسٹیٹ ہے, اس اسٹیٹ نے لا بنایا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے, کورٹس بنائے, کورٹس انٹرپریٹ کر کے سزا سنائیں گے, اینڈ پولیس جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کرے گی. جیل سسٹم ہے. دس از ویری سمپل. ان دا انٹرنیشنل سسٹم اٹ از ناٹ دیٹ سمپل. سو وی ہیو ٹو ریئلائز دس وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل لا. دیر از نو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ٹو امپلیمنٹ انٹرنیشنل لاز. بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, کوئی ایسی پولیس نہیں ہے, کوئی ایسے جیل نہیں ہے جہاں پر ایزلی کوئی بھی خلاف ورزی ہو تو فائن لاگو کر دیے جائیں یا لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے. اٹ از مچ مور کمپلیکیٹڈ. اٹ انوالوز این انٹرنیشنل کنسنسس, so it is a much trickier thing. Individuals and states are treated as objects of international laws. اب جو انڈیویجول ہے یا اسٹیٹ ہے, یہ جو انٹرنیشنل لا کے جو رولز ہیں یہ دونوں پر لاگو ہیں, چاہے وہ انڈیویجول ہے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا ادارہ بھی ہے, انڈیویجول بھی ہے, اسٹیٹ بھی ہے. پرنسپلی تو انٹرنیشنل لا از فار ایوری ون, بٹ اٹ ہیز دیز ویکنیسز, the weaknesses that we mentioned of jurisdiction. War crime tribunals set up after World War II and after the massacres of Rwanda. The former president of Serbia is being prosecuted for war crimes against the Muslims of Bosnia by the ICJ. اب war crimes کے tribunals بھی دنیا میں سیٹ اپ ہوئے ہیں, نظر آتے ہیں. World War II کے بعد جرمنز جو تھے جنہوں نے نازی جرمنی میں بہت سے ہولوکاسٹ میں بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالا, ان کو مارا, ان کے خلاف پھر وار کرائم ٹرائبیونلز میں فیصلے ہوئے.
اور روانڈا میں افریقن ملک ہے جہاں پر ٹوتسیز اینڈ ہوٹوز کے درمیان بلڈ شیڈ جو ہوئی اس میں جو لوگ ملوث تھے. پھر بوسنیا میں جو مسلمانوں کو مارا گیا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کے تو وار کرائم کے پھر ٹرائیبیونل اسپیشل سیٹ اپ ہوئے ہیں اور ان کی جو ہیں وہ کیسز ہوئے ہیں, کنوکشنز ہوئی ہیں. بٹ دس از اے مچ lengthier, much more tricky process than a case conducted by a national court. But besides that, we have seen, particularly in this last century, کہ war crimes کے لحاظ سے special tribunals set up ہوئے ہیں that are administered on the basis of international law. اب میں یہی جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو میں آپ کو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے ایک کوئکلی ایک جو ڈفرینسیشن ہے وہ دکھاؤں گا. نیشنل لاز ہیو مچ گریٹر لیجیٹمیسی دین انٹرنیشنل لاز. نیشنل لا جو ہے اس میں زیادہ پکڑ دکڑ ہے, زیادہ لیجیٹمیسی ہے, زیادہ وزن ہے بنسبتاً انٹرنیشنل لا. While individuals really have recourse to self-help within nations, states rely on self-help as a matter of norm, lest they are bound by a treaty of some sort. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سیلف ہیلپ میں بلیو کرتی ہیں. اسٹیٹس جو ہیں وہ بیسکلی ان کی مختلف ان کے ادارے ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں ایک قانون کو لاگو کرنے میں. سو بیسکلی ایک سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ ہے جو اسٹیٹ میں ہے اور انٹرنیشنل سطح پر نہیں ہے. With the passage of time, international laws are becoming more accepted and complex, and sanctions and international censure ensure states to oblige to them. اب ہم دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ کو اسی لیے وار کرائمس کی اگزامپل دی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر لاز جو ہیں وہ بھی سوفسٹیکیٹڈ ہو رہے ہیں. جس طرح اسٹیٹس جو ہیں وہ سیلف ہیلپ امپلوائے کرتی ہیں, بین الاقوامی سطح پر سینشر سارے ممالک جو ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے, یا اگر کوئی پنشمنٹ ہے تو وہ پنشمنٹ کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو بین الاقوامی سطح پر وی سی کہ انٹرنیشنل لا جو ہے اٹ از گروئنگ اسٹرانگر ناؤ, مور اینڈ مور اسٹرانگ ایز دا ٹائم از پاسنگ. سو انڈیویژل جو ہے از اسٹل سم واٹ ان ریپرزینٹیڈ, بٹ کمپیئرڈ ٹو دا اسٹیٹ وی سی دیٹ انٹرنیشنل لا ہے جو انڈیویژل کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور اسٹیٹ کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم از بیکمنگ مور کمپلیکس, مور کمپلیکیٹڈ اینڈ مور کیپیبل. سو پھر کیا اہمیت ہے انٹرنیشنل لا کی؟ لیٹ us now do a final assessment of the relevance of international law. Despite its limitations, international law helps give shape to international order. ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, ہم نے کیا ہے, ہم نے کمزوریاں دیکھی ہیں, مگر اس کے باوجود آج کل کی کمپلیکیٹڈ دنیا میں سم واٹ سیمبلنس آف آرڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی وجہ سے ہے. دیر از دس آئیڈیا دیٹ ہیومینٹی کے لیے کچھ بیسک لاز ہونے چاہیے, اینڈ اسٹیٹس جو ہیں اگر وہ وائلیٹ کریں تو دین دے آر لیبلڈ ایز having violated human rights, as having violated international laws, and this helps ensure some kind of order in the world. It influences and channels bilateral or even multilateral economic, social and political cooperation. اب آپ لوگ بھی خبریں دیکھتے ہیں, یو سی کہ دنیا میں معاہدے بھی ہو رہے ہیں, کوپریشن بھی ہو رہی ہے, اکنامک سطح پر, سوشل سطح پر, تجارتی سطح پر. تو یہ انٹرنیشنل لا نہ ہوتا تو یہ کوپریشن ناممکن تھی. It provides the normative background based on which independent states can make their decisions. اب بین الاقوامی سطح پر ایک قسم کی بیک گراؤنڈ مل گئی ہے, ویلیو بیسڈ بیک گراؤنڈ, جس کے بیسس پہ مختلف ممالک جو ہیں جب انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ ایک انہیں نظر جو ہے اس بیک گراؤنڈ کے اوپر ڈالنی پڑتی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر کیا قوانین ہیں جن کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے. This itself is a big accomplishment, and we live in a complicated world. We live in a world where we need
this type of consensus. So this is the relevance of international law. So students, اب میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کے آگے رکھتی ہیں. I hope I have given you some food for thought. اینڈ اب آپ لوگ بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لا کیا ہے اور اس کو کیا مشکلات کا سامنا ہے اس کے بارے میں بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انجوائڈ دس لیکچر. آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. انٹل دین, خدا حافظ.